السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں اویس ریاض قدیری پھر ایک نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور وہ لوگ کون سی قوم سے تعلق رکھتے تھے، وہ کہاں رہتے تھے، وہ کیا کام کرتے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے تھے، اور ان کی تعداد 12,000 تھی، اور وہ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اپنی زندگی کو بہت خوشحالی کے ساتھ گزارتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کا امتحان لیا، اور امتحان بھی ایسا کہ وہ ہفتہ بھر شکار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن یعنی سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ان پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے بقایا دنوں میں شکار کرنا حلال۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں اس قدر مبتلا فرمایا کہ وہ جب مچھلیوں کا شکار بقایا دنوں میں کرتے تب مچھلیاں آتی ہی نہیں تھیں، لیکن جس دن ان کے لیے شکار کرنا حرام تھا یعنی سنیچر کا دن، اس دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، بہت ساری مچھلیاں آتی تھیں، لیکن وہ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن وہ لوگ پریشان رہنے لگے، تو ایک شیطان آیا، اور شیطان نے ان کو ہیلا دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ سمندر سے کچھ نالیاں بنا لیں اور حوض بنا لیں۔ جب ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلیاں آئیں، تو جب مچھلیاں حوض میں جمع ہو جائیں تو آپ ان نالیوں کا منہ بند کر دیں، اور دوسرے دن یعنی جس دن تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے، اس دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیں۔ ان لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ جب انہوں نے سمندر سے نالیاں بنا لی اور حوض بنا لیے، جب مچھلیاں نالیوں کے ذریعے حوض میں جمع ہو گئیں تو شکار کرنا تو اسی وقت پایا گیا، جو کہ ان کے لیے اس دن شکار کرنا حرام تھا۔ تو اس معاملے کو دیکھ کر، اس طریقے کو دیکھ کر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو اس شیطانی ہیلے کو برا جان کر ان لوگوں کو منع کرتے رہے اور شکار سے باز رہے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو اس شیطانی ہیلے کو دل سے برا جان کر خاموش رہا اور ان کو منع نہ کر سکا، اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس شیطانی ہیلے کو اپنایا اور اس شیطانی ہیلے پر قائم رہے اور ان مچھلیوں کا شکار کیا اور کھایا اور بیچا بھی۔ تو جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، اور انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی اور آمد و رفت کا ایک دوسرا دروازہ بھی بنا لیا۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان شکار کرنے والی جماعت پر لعنت فرمائی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا، آمد و رفت ان کی بند ہو گئی۔ تو کچھ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر ان لوگوں کا جائزہ لیا، ان لوگوں کو دیکھا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے، ان کی شکل بندر جیسی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد کل 12,000 تھی، اور یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اور اس درمیان میں نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ اسی طرح بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اور اس کا مفصل واقعہ
قرآن پاک کی سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلہ کے اس دل دہلانے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں اور دونوں جہاں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں احباب میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اپنے علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔